سے اور لیبر پارٹی کی طرف سے صادق خان تھے. تو عمران خان جو ہے وہ اپنے ایک پاکستانی بھائی کے مخالف وہاں جا کر 2 مہینے جو ہے وہ انتخابی مہم چلاتے رہے. اگرچہ وہ صادق خان جو ہے وہ الیکشن جیت گئے اور پچھلے 4-5 سالوں سے جو ہے وہ لنڈن کے الیکٹڈ میئر ہے. تو یہ ڈبل جو سٹینڈرڈ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو ہے ان کی سیاست کا معیار ہے. وہ جو ان کے لیے چیز اچھی ہوتی ہے وہ پاکستان کے نام سے منسوخ کرتے ہیں، اور جو چیز ان کے خلاف جاتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ دوسرے نام دیتے ہیں. تو میں نے جو بات کرنی تھی، چونکہ افطاری کا بھی وقت ہے، اور صدر اپنے یعقوب خان صاحب، حاجی یعقوب خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، سابق صدر بھی ہیں ریاست کے اور ممبر اسمبلی ہیں، یہ بھی بات کریں گے. اور اپنے فیصل راٹھور صاحب جو ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک تو رمضان ہے اور آپ نے بہت مختصر وقت میں سارے تشریف پریس اور میڈیا کے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح راجو یاسر نے بات کی ہے، ہم چونکہ ریاست کے لوگ ہیں اور اس بیس کیمپ کے لوگ ہیں، اور ہماری سوچ اور فکر کشمیر کے حوالے سے ہے بہت سیریس. تو ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں اور ہماری سوچ اور فکر پاکستان کے ساتھ رہتی ہے کہ اللہ پاکستان کو استقامت دے، مضبوط کر، اور افواج پاکستان. مگر یہ جو آزاد کشمیر میں جو شروع کیا ہوا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے، اس کے لیے بہت دکھ ہے. اور مقبوضہ آزاد کشمیر کے لوگ، کوئی پولیٹیکل پارٹی، ساری لوگ اس پر پریشان ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ جو یہاں شروع کر دیا بیس کیمپ میں، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت مشکل سا سوال پیدا ہو رہا ہے. اور پھر آج کھل کر کے ایس پی آر نے آج جو پریس ریلیز ہوئی ہے، اس سے ساری باتیں سامنے ہو گئی کہ کون پاکستان کے خلاف ہے، کون کشمیر کے خلاف ہے اور کون نہیں ہے. تو اس پہ میں مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ اچھا ہوا کہ جو ایک پاکستان کے ہمارے جو انتہائی قابل احترام ہیں 22-24 کروڑ لوگوں کو، اور خاص کر کے نوجوان جو ہمارا آنے والا فیوچر ہے، ہماری ضرورت ہے پاکستان کی اور کشمیریوں کی، تو ان کو یہ بات بالکل اب سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خاص صرف اور صرف سیاست کی جا رہی ہے. اور جس طریقے سے بدنامی کی جا رہی ہے پاکستان کی، پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے فوج کی اور کشمیر کی، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنی مذمت کرے کم ہے. اور یہ جو جس طریقے سے کشمیر میں کبھی 2-3 دفعہ پہلے بھی اعتماد ہوا بڑا، اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا رہا. کبھی یہ تصور کوئی نہیں ہے کہ کشمیر میں کئی اس طرح کے حالات ہوں. اب تو بالکل اس طرح لوٹ سے لگ گئی ہے، اور جو مرضی جو یہ کرتے رہے. اور اس سے ہم ضرور یہ کہیں گے کہ یہ اس وقت سب کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں جو اس طرف یہاں سے جا کر کے کسی دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بڑا افسوس کہ یہ اپنا ملک ہے، اپنی کشمیر میں رہیں یا مظفر آباد میں یا اسلام آباد میں رہنا چاہیے تھا. اور کوئی اگر یہ ان کو اغوا کر کے لے جائے، پیسے دے کے لے جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا، کشمیریوں کے لیے اچھا میسج نہیں ہے. نہ ہماری پارلیمنٹ میں ایسا نظام پہلے ہوا تو نہ اب ہونا چاہیے تھا. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے جو پیسے دے کر کے لوگوں کو خریدنے چاہتے ہیں. یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے بدنامی ہے، ان کے گھر کی بدنامی ہے کہ یہ لوگ تو بچے تو پوچھیں گے، پبلک تو سوال کرے گی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو آپ نے جس طرح سے یہ چیزیں شروع کی ہوئی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. فیصل راٹھور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو چودھری یاسین صاحب نے اور سابق صدر سردار یعقوب صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. میں اختصار کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہوں گا. آج کی پریس کانفرنس خالصتاً طور پر جو سردار عبدالقیوم خان نیازی کے خلاف پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک انہونا واقعہ ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. کہ کل تک پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت جو کہ اپنے ہی اتحادیوں کے جانے کی وجہ سے اور ان کے اپنے لوگ جو انہیں چھوڑ کر گئے ہارس ٹریڈنگ کا واویلا کر رہی تھی، پیسوں کے لین دین کی بات کر رہی تھی، شور مچا رہی تھی، آج انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا. اور جس طرح سے امیدواروں کی منڈی لگائی گئی
جس طرح سے ایک ایک امیدوار کو بلا کر سابقہ وزیر امور کشمیر گنڈا پور صاحب نے خرید و فروخت کی، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی اے ٹی ایم مشینیں جہانگیر ترین اور علیم خان کے بعد اب انہیں شاید کسی نئی اے ٹی ایم کی ضرورت تھی۔ اس بنیاد پر یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم خان نیازی نے اپنے ہی 5 وزراء کو برطرف کیا، اور آج شاید سنا ہے کہ وہ استعفیٰ بھی دینے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح کی روایات ریاست کے اندر آج ہم نے دیکھی، ماضی میں اس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے خصوصی اسلام آباد کی ایک کوٹھی کا انتخاب کیا گیا، وہاں پر جا کر ممبران اسمبلی کی خرید و فروخت کی گئی، اور وہ جو بیانیہ پاکستان کے اندر بنایا گیا عدم اعتماد کے دوران کہ شاید کوئی دنیا کی سازش ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آج اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف آزاد کشمیر میں کیا یہ امریکہ کی سازش ہے؟ کیا یہ چائنا کی سازش ہے؟ کیا یہ کسی اور ملک کی سازش ہے؟ یہ کسی کی سازش نہیں، یہ صرف وہ رویہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کا اس وقت آپ نے دیکھا ہے۔ کل عمران خان صاحب کا پشاور کا جلسہ تھا، کس طرح سے وہ کس کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا، کس نے اس جلسے کے اخراجات برداشت کیے، یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اور آج یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے، ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ بھی ایک بڑی ان کی اندرون خانہ اپنے ہی ممبران اسمبلی کے اوپر انہیں عدم اعتماد تھا۔ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ان کی حکومت وفاقی حکومت کے بعد شاید اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی، تو انہوں نے ایک اپنے پرائم منسٹر کے خلاف الزامات لگا کر خود کرپشن کی، خود اس کرپشن کا حصہ بنے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی طرف سے اپنے وزراء کو برطرف کیا جانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت جو اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ان کا جو ایک مذموم ایجنڈا ہے وہ صرف اور صرف اپنی نئی اے ٹی ایم مشینوں کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ اگر ریزائن نہیں آج کرتے، کل اگر احمد پیش ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کل جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا تھا وہ جائز تھا، اور آج اسلام آباد کی کوٹھی میں جو آپ نے کہا جس طرح کوئی وہ ٹھیک تھا؟ صاحب اس سے ساتھ لیٹر کر لیتے ہیں سوال ہونا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کل ووٹنگ ہو جاتی ہے، ہماری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر 7:30 بجے ریزائن کر رہے ہیں، جی اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو مصدق پوزیشن کی کیا سٹیپ؟ جی ہماری یہ اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ 7:30 بجے پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو ریزگنیشن کی صورت میں کل کا جو اجلاس ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اس کی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ جس پرائم منسٹر کے خلاف وہ عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں وہ پرائم منسٹر خود مستعفی ہو رہا ہے، تو لہٰذا وہ کل کا اجلاس غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو ہیں وہ نیا اجلاس سمن کریں گے اور نیا شیڈول دیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ نئے قائد عوام کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا ہوا ہے، تو مستعفی ہو گیا تو نئے قائد عوام کا انتخاب ہوگا۔ دیکھیں جی جب وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، وہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے آفٹر دا ریزگنیشن آف دا پرائم منسٹر، اس کی حیثیت نہیں رہے گی، تو پھر تو آگے نیا الیکشن ہوگا۔ آگے ریزگنیشن کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ نیا شیڈول دے گا، اور وہ اس شیڈول کے مطابق پرائم منسٹر کا الیکشن ہوگا۔ وہ پھر وہ چونکہ دی کانسٹیٹیوشن ویری کلیئرلی سیز کہ ود ان 14 days جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کا شیڈول ہے۔ مصدق پوزیشن اپنا امیدوار لائے کہ آپ الیکشن میں لڑیں گے، وہاں امیدوار لانچ کریں گے وہاں؟ جی دیکھیں جی، اگر ان کا ریزگنیشن جو ہی سامنے آتا ہے تو پھر پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈیموکریٹک پارٹی، اور ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جمہوری عمل کے ذریعے جو ہے وہ اس عمران خان کو جو ہٹائیں گے، کسی غیر جمہوری عمل کے ذریعے پیپلز پارٹی اس کے کبھی حق بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ریزگنیشن 7:30 بجے آ جاتے ہیں تو اجلاس نہیں ہوگا، نیکسٹ جب شیڈول جاری ہوگا اس میں جو آپ کے اتحادی ہیں، نون لیگ ہے اور ایک صدارت انسان کی یہ سارے ملا کے آپ کے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ہم ایک ہیں،
اور پاکستان میں بھی ہمارا آپس میں ہے اتحاد ہے. آزاد کشمیر میں بھی ہم فرام ڈے ون جب سے یہ اسمبلی مرض وجود میں آئی ہے ہم ایک متحدہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس پہ ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے. پھر اگر پی ایم صاحب آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح اکاموڈیٹ کریں گے؟ جی اگر عبدالقیوم نیازی صاحب استعفیٰ دے کے آپ یہ جب وہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے. یہ قبل از وقت کا سوال ہے. آپ کے بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ سردار قیوم نیازی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں جی، وہ ایک کارکن ہے، ایک سیاسی کارکن ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سردار قیوم نیازی جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن ہے، ایک پولیٹیکل ورکر ہے. اور ایک ورکر کو جو ہے وہ ہٹا کے اور ایک ایسے شخص کو جو سیاست کی الف بے سے نابلد ہے، وہ ڈز ناٹ نو دی ABC آف پالیٹکس، جسٹ آن دا بیسس آف ویلتھ منی وہ جو ہے وہ اس کو آگے لا رہے ہیں. اور اس کے جو مقاصد ہیں عمران خان کے، وہ آپ کے سامنے جس طرح فیصل راٹھور صاحب نے کہا ہے کہ 2 ATM مشینیں بند ہو گئی ہیں، تو آگے ان کے چونکہ ساری سیاست ساری زندگی چندے پہ چلتی رہی ہے، تو آگے بھی کوئی چندہ جو ہے وہ دینے والا بندہ چاہیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے ہی نامزد کردہ وزیر اعظم کے خلافت میں اعتماد کی تحریک. یہ بڑی انہونی بات ہے، اور دنیا کی تاریخ میں میرے خیال میں اس طرح کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. سر لاسٹ سوال یہ بتا دیں کتنے ممبران شفٹ ہوئے اور 5 ارب کی آپ لوگوں نے بات کی ہے، فی ممبر کتنے پیسے دیے گئے؟ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اربوں کی بات، 5-6 ارب روپے کی بات چل رہی ہے. سب کے یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ مرگلہ روڈ پہ جن کا گھر ہے، وہاں ہی لین دین کا معاملہ ہوا ہے. یہ اٹس ناٹ ہڈن سیکرٹ ایٹ آل. یہ تو بچے کو پتہ ہے سب. سندھ ہاؤس سے قریب یہ نا سارا جی سندھ ہاؤس سے نہیں، سندھ ہاؤس میں تو وہی نہیں کچھ. سندھ ہاؤس میں اگر ہوتا تو اسمبلی میں سامنے نظر آتا ہے نا. وہ تو ان کے اتحادی جو ہے وہ PTI کے جو الائز تھے، مثلا MKM تھی، پاکستان مسلم لیگ کاف تھی، یا باب تھی، یا مینگر صاحب تھے، یا اپنے بگٹی صاحب تھے. یہ سارے جو الائز تھے وہ آئے ہیں، ان کے ووٹ بڑھے. وی ہیو ناٹ سین اینی ادر کوئی جس طرح کی باتیں کری. اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا ہمیں. اگر ہوتا تو نظر آتا نا. یہ وہ لوگ تھے جو 3-4 سال سے نور عالم خان جیسے جو تنقید بھی کر رہے تھے، تنقید برائے اصلاح بھی کر رہے تھے، جبکہ آج جو لوگ قیوم نیازی صاحب کو چھوڑ کر گئے ہیں، کل تک جب وہ میرپور کے دورے میں تھے وزراء ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو رویہ طریقہ کار ہم نے آزاد کشمیر کے اندر خرید و فروخت کا دیکھا ہے، اپنے آپ کو اسمبلی ممبر کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. اس طرح کی سیاست ہم نے کبھی نہیں دیکھی. پاکستان کے اندر صرف بیانیہ بنانے کی خاطر جو ہے آپ نے ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا، اور جہاں پر کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہاں آج زبان بندی میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ناٹ فرام ٹوڈے آن. یہ انہوں نے ڈے 1 سے جب الیکشن آزاد کشمیر جب یہ پارلیمانی بورڈ بنا PTI کا، تو ان کی 3-4 دکانیں کھل گئی تھی. اور یہ ان کے جو امیدوار ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم سے پیسے مانگے گئے ہیں. جن کو دیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے پیسے لیے گئے ہیں. اور اس کے بعد ابھی جب گورنمنٹ بنی ہے تو ان کے اختلاف جو ہے وہ گنڈا پور کے اور پرائم منسٹر نیازی کے کہاں سے شروع ہوئی. اس لیے کہ یہ یہاں سے پیسے لے کے جو ڈسکشنل پوسٹیں تھیں، سوابدیدی عہدے، ان پہ جو ہے وہ لوگوں کو لگا رہے تھے. اس نے کہیں اسٹینڈ کیا تو یہ ان کا چونکہ وہ سسٹم بند ہو گیا تو وہاں سے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے شروع کیا. اور جو 2 پہلی ATM مشینیں تھیں جہانگیر ترین اور علیم خان، ان کا جو انجام ہوا، تنویر الیاس صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کو ان کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے. اس ملک کے اندر جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ کرپشن اور بد تہذیبی، بدتمیزی، گالم گلوچ کا کلچر جو ہے، یہ عمران خان کی مہربانی ہے اس ملک پہ. یہ سارا یہ لے کے آیا ہے. ورنہ اس ملک میں تو سیاست بڑی صاف شفاف طریقے سے چلتی تھی. ٹیلی ویژن گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے. ناؤ ڈیز آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ ٹاک شو جو ہے وہاں ایسے بدتمیزی ہوتی ہے. یہ PTI والے جو ہے اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ، آئی ٹیل یو. تھینک یو. بہت شکریہ.